اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتا کہ ہم بھوکے رہیں اور پیاسے رہیں۔ جو اللہ ہمیں پورا سال رزق دیتا ہے، کھانا کھلا سکتا ہے، پانی پلاتا ہے، طرح طرح کے کھانے ہمارے لیے جو انتظام کرتا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، جب وہ پورا سال کھلا سکتا ہے تو اس مہینے میں بھی کھلا سکتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے، 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے 1000 روپیہ صدقہ کیا تو 700 ٹائمز اس کو بڑھا کے اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ پہلی خوشی افطار کے وقت ہوئی، دوسری خوشی کب ہوگی؟ کہ جب قیامت والے دن اللہ سے ملاقات کرے گا۔ بہت ہی سمپل اور کرسپ میسج کیا ہے کہ یہ جو تم رمضان میں بھوکے پیاسے رہتے ہو نا، اور صرف بھوکے پیاسے رہ کے تم یہ سمجھنے لگ جاتے ہو کہ تم نے بہت بڑا کمال کیا اور تم نے تو سارے روزے رکھ لیے، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو 20 سال 25 سال 30 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، اور وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ جی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے میں روزے رکھ رہا ہوں، میرا ایک روزہ بھی نہیں چھوٹا۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ دیکھا جائے کہ وہ روزے تو رکھتا ہے لیکن روزے رکھنے سے پہلے اس کی زندگی کا جو معمول ہوتا ہے وہ بھی ویسا ہی تھا، اور روزہ رکھ کے بھی اسی ماحول میں چل رہا ہے۔ روزے کا مقصد اگر پورا نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے؟ 3 چیزوں کا چھوڑنا بڑا ضروری ہے۔ جھوٹ، جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کو جھوٹ بولنا جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، اور جو بےہودہ باتیں کرتا ہے اور بےہودہ اعمال کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی شخصیت کے اوپر بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، اور تقوی اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہ نکالے۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے کہ جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم متقی نہیں ہو سکتے، تقوی والے نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ہم بھوکے پیاسے رہیں، یہ تو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نا، سحری سے لے کے افطار تک کا وقت ہوتا ہے، چند گھنٹے ہیں، مختلف کنٹریز کے اندر مختلف ہوتا ہے، کہیں پہ 8 ہے، کہیں پہ 8 ہیں، کہیں پہ 9 ہے، کہیں پہ 10 ہے، مختلف ٹائم زونز کے حساب سے۔ لیکن چاہے تم 24 گھنٹے بھی بھوکے اور پیاسے رہو یہ سوچ کے کہ تم روزے سے ہو، لیکن اگر تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، بےہودہ باتیں نہیں چھوڑیں، بےہودہ اعمال نہیں چھوڑے، تو اللہ کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتا کہ ہم بھوکے رہیں اور پیاسے رہیں۔ جو اللہ ہمیں پورا سال رزق دیتا ہے، کھانا کھلا سکتا ہے، پانی پلاتا ہے، طرح طرح کے کھانے ہمارے لیے جو انتظام کرتا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، جب وہ پورا سال کھلا سکتا ہے تو اس مہینے میں بھی کھلا سکتا ہے۔ اور اس مہینے میں بھی اللہ نے کلی طور پہ نہیں روکا، بلکہ چند گھنٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا کہ تم میری بات کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ اصل مقصد بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ پہلی چیز یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ جو تم پہ میں نے فرض کی چیز اس کو پورا کرتے ہو۔ کتب علیکم الصیام، پہلی چیز فرضیت کا میں نے حکم دیا تو تم نے اس کو فالو کیا، اور دوسری چیز لعلکم تتقون کہ تم تقوی اختیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک کی اور دوسرا نہیں کیا تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ چاہتا بھی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بھوکے پیاسے رہیں۔ اللہ اس بھوک اور پیاس کے پیچھے جو تقوی ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان کے اندر جو تقوی پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان روزوں کو رکھنے کی وجہ سے جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ جب انسان ان روزوں کو رکھنے کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کو یہ چیز چاہیے ہے۔ تو مقصد کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم تقوی کو فالو کرنے والے بنیں، تقوی والے ہو جائیں۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے نیک عمل کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر روزے کا معاملہ دیگر نیکیوں سے مختلف ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بڑی زبردست حدیث ہے اللہ کی رحمت سے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہر عمل کا جو اجر ہے وہ 10 گنا سے کم 10 گنا جو ہے وہ دیتا ہے. مثلاً کہ اگر کسی شخص نے 1 روپیہ صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں اس کو 1 روپیہ نہیں لکھتا، بلکہ کم سے کم جو ویلیو لکھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ 10 روپے لکھی جاتی ہے. آپ نے 100 روپیہ صدقہ کیا تو اللہ آپ کے نامہ اعمال میں 1000 روپے کا صدقہ لکھے گا. آپ نے 1,00,000 روپیہ صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ کم از کم آپ کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ روپیہ صدقے کے طور پہ لکھے گا. یہ کم سے کم ہے. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ 700 گنا لکھا جاتا ہے. یعنی اگر کسی شخص نے 1000 روپیہ صدقہ کیا تو 700 ٹائمز اس کو بڑھا کے اللہ تعالیٰ لکھتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کا اخلاص کتنا ہے. جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنی قیمت نامہ اعمال میں اس کی زیادہ لگے گی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے. اور یہ کبھی کبھی میں جب اس حدیث کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں دوبارہ، تو یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے کہ یہ تھوڑا سا کام کر لے نا بندہ، تو بس اس کے لیے اتنا زیادہ لکھ لو کہ یہ کامیاب ہو جائے کسی طرح. مطلب ایک ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں ڈفرینٹ ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں. کچھ ٹیچر ہوتے ہیں جو اچھے خاصے پاس ہونے والے بچے کو بھی جو ہے وہ اسٹرکٹ مارکنگ کر کر کے فیل کر دیتے ہیں. اور کچھ ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں جو بالکل فیل ہو رہا ہوتا ہے نا بچہ، اس پیپر میں سے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایک چیز مجھے ایسی مل جائے کہ میں اس کو جو ہے کلیئر کر کے اس کو پاس کر دوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے ہی کامیاب ہو جائیں. اور اللہ نے اس کامیابی کے لیے کامیابی کا کرائٹیریا اتنا آسان کر دیا. تم ایک نیکی کرو 10 گنا لکھوں گا، 700 گنا لکھوں گا. تم کرو تو صحیح، تھوڑا سا آگے بڑھو تو صحیح. لیکن پھر کیا فرمایا کہ یہ معاملہ باقی تمام چیزوں میں ہے. نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، صدقہ کرو گے، ذکر کرو گے، کوئی بھی نیکی کرو گے، اس کا اجر کیا ہے؟ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک لکھ دیا جائے گا. لیکن جب تم روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں یہ اجر کی لمٹ نہیں رکھی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث سے میں پتہ لگتا ہے کہ روزے کا اجر اللہ نے مخفی رکھا ہے. یہ اللہ قیامت والے دن نہیں بتائے گا کہ کیا دینا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اللہ نے اجر کا کوئی حساب نہیں رکھا. 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک کی کیٹیگری میں آتا تو اللہ تعالیٰ روزے کو بھی اس میں ڈال دیتا. لیکن یہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر ہم اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھ جائیں تو ہم میں سے کوئی شخص بھی کبھی بھی رمضان کا روزہ مس نہیں کرے. تو یہ بہت بڑا عمل ہے جس کا اجر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کئی گنا ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کو دے گا. اسی طریقے سے روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ قیامت والے دن اللہ سے ملاقات کرے گا. تو جب روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ صبح سحری سے لے کے افطار تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں. تو اس کا جو نیچرل ایفیکٹ باڈی پہ اور مائنڈ سیٹ پہ کیا آتا ہے کہ انسان تھوڑا سا ویک فیل کرنے شروع کر دیتا ہے، انرجی لیول تھوڑا لو ہوتا ہے، انسان اس طریقے سے کام نہیں کر پاتا ایگزرشن کے جس طریقے سے عام روٹین میں کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ میں خود پرسنلی اس چیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مومن کو روزے کی حالت میں بھی بالکل جو ہے وہ فریش رہنا چاہیے اور اس کو اسی طریقے سے کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی گزارے جیسے وہ نارمل گزارتا ہے، اور اس طرح شو کرے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کی اطاعت کرنے میں تھکتے نہیں ہیں. ہم اللہ کی اطاعت میں جو ہے ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھوکا پیاسا رہے گا تو انسان پتہ نہیں زندگی کیسے گزارتا ہے. حالانکہ واللہ اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کو اپنے چینج کر لیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، چند گھنٹے تو ہیں، اگر چند گھنٹے نہیں کھایا اور نہ پیا تو کچھ نہیں ہوتا. اپنا کام نارمل جاری رکھیں، اپنی جاب نارمل جاری رکھیں. ٹھیک ہے ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہیں، وہ ایک بہت بڑا ایک بینیفٹ ہے اسپیشلی مسلم کنٹریز کے اندر
کہ جو آفیسز وغیرہ کی ٹائمنگز وغیرہ ہیں وہ تھوڑی سی کرٹیل کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہیں بھی ہو تو ہمیں اللہ کی اطاعت میں کبھی بھی اپنے اوپر ایسا اثر نہیں لانا چاہیے جس سے یہ فیل ہو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے تھک گئے ہیں یا پریشان ہیں یا بوجھل ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ فزیکلی انسان تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے، اس کو انرجی لیول ڈاؤن ہوتا ہے، تو جو ہی افطار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جسم کو جب انرجی جاتی ہے، کھانا جاتا ہے، پکوڑے جاتے ہیں، سموسے جاتے ہیں، اندر جا کے پھر کیا کچھ بنتا ہے، لیکن بہرحال اندر جب انرجی لیول جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، جسم کے اندر نشاط ہوتے ہیں، تو اس سے انسان اچھا فیل کرتا ہے. پہلی خوشی تو یہیں پہ مل گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشی اور ہوتی ہے کہ جب انسان روزہ مکمل کر لیتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک نیکی کرنے کی توفیق دی، خیر و عافیت سے مجھے ایک روزہ گزارنے کی توفیق دی. یہ خوشی ایک الگ سے ہوتی ہے، کیونکہ ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کو نیکی کرنے پہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے پہ اس کے دل کے اندر کراہت اور جو ہے غم کی کیفیت ہوتی ہے. یہ ایمان کی علامت بھی ہے. تو پہلی خوشی افطار کے وقت ہوئی. دوسری خوشی کب ہوگی؟ کہ جب قیامت والے دن اللہ سے ملاقات کرے گا، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اپنی ساری زندگی کے روزے رکھے ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان روزوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو معاملہ کرے گا، تو وہ جو اجر ہے، وہ جو خوشی ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے جو روزے رکھے تھے آج مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کا کیا بینیفٹ ہے. دنیا میں تو لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر روزے چھوڑ دیتے ہیں. کوئی اس لیے روزہ نہیں رکھتا کہ مجھ سے سگریٹ نہیں چھوٹتا، کوئی اس لیے روزہ نہیں رکھتا کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایکسٹریم میڈیکل کنڈیشن الگ بات ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ روزے چھوڑ دیتے ہیں. میں تو چائے کے بغیر دن نہیں گزار سکتا، نہیں بھی میری تو جاب ایسی ہے، اس جاب کے اندر میں اگر کچھ کھاؤں پیوں نہیں میرا تو گزارا ہی نہیں ہوتا. اپنے لیے لیم ایکسکیوزز بنائے ہوئے ہیں. تو جو چھوٹے چھوٹے بلا وجہ کے ایکسکیوزز ہیں وہ فرض کے لیے جو ہے وہ قبول نہیں ہیں، الا یہ کہ واقعی کوئی ایکسٹریم کنڈیشنز ہیں جو کہ واقعی انسان کے لیے مشکل ہے، کہ کوئی ایسی کرونک ڈیزیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. وہ ایک الگ بات ہے. میں نارمل انسان کی بات کروں جو بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ساری خوشی جو قیامت والے دن روزے دار کو ملنے والی ہے، جو چھوڑیں گے دنیا میں روزے، وہ پھر قیامت والے دن اس چیز سے محروم ہو جائیں گے. لیکن جو روزہ رکھ کے جائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو ایسی خوشی عطا فرمائے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے دنیا میں روزے رکھے تھے.